میں بدھ کے اندر ولی اللہ شامل نہیں ہے، اگر پیغمبر شامل نہیں ہے، اگر شامل آپ کے شامل ہے کیا؟ شامل میں بول رہا ہوں، میں میری بات مکمل اگر کا لفظ مت بولے، سنو نا یار، اگر شامل نہیں ہے پیغمبر اور اس کے اندر اولیاء کرام شامل نہیں ہے تو کیا مطلب کہ ان کی عبادت جائز ہو جائے گی شریعت کے مطابق؟ اس میں آپ آج یہ مثال دے کیوں رہے ہیں؟ یا ان کو پکارنا جائز ہو؟ وہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں جب آپ لفظ دون کا معنی غیر ڈھونڈ رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی امت 72 فرقوں میں بٹے گی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ نے ویڈیو تو دیکھی ہوں گی کہ اتنے زیادہ فتنے اس وقت اٹھنے لگے ہیں۔ دوستو، ایسے ہی ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پوری پیش کیا اسنام ہونے کے باوجود بدھ میں شامل نہ ہونے کے باوجود بھی مجھے کمزور نہ سمجھو کہ میں صاحب جذبے میں آگے سب کچھ کر دوں گا۔ آپ کو پہلے میں یہ کہلوا کے چھوڑوں گا، یا تو دلیل لے کر چھوڑوں گا یا پھر آپ سے یہ کہلوا کے چھوڑوں گا کہ آپ کے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ ہرگز نہیں، آپ بنیاد پر بھی نہیں آئے، اور جب میں نے یہ کہہ دیا بالکل بنیاد پر ہوں میں، اگر بزرگان دین کو بدھ میں شامل نہ کرے پھر بھی آپ بدھ کو ان کو بزرگان دین کو پکار سکتے ہیں نا، اس کی کوئی دلیل دکھا دو نا، کوئی حوالہ دکھا دو۔ میں دیتا ہوں، دکھاؤ نا، میں دیتا ہوں، میں نے آیت بھی نکلوائی ان سے، دکھا دو پورا لوگ دکھائیں گے نہیں۔ آپ پہلے یہ کہیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حرام جو میں نے کہا وہ میں نے جھوٹ کہا، کہیے میں نے جھوٹ نہیں کہا، میں نے آیت دکھائیے۔ ارے یہ کیا ہے؟ اس میں غیر کا لفظ کہاں ہے؟ غیر کا لفظ موجود نہیں ہے آیت میں، کہاں ہے غیر کا لفظ؟ آیت کا لفظ ضروری تو نہیں ہے، میں بار بار بولا، اس کے بعد تفسیر میں پورا دکھا دیا تو اصنام بتوں کے معنی میں ہے، بتوں کے معنی میں۔ ہاں جی، تو دون کے لفظ کے اندر جب غیر کا معنی جب آ گیا، غیر کا معنی آ گیا نا، غیر کا معنی آ گیا، اس سے مراد یہ ہے۔ آپ دون کو ولی پہ فٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو آیت بت کے لیے نازل ہوئی ہے، آپ اس آیت کو ولی پہ فٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے فٹ کر رہے ہیں کہ کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت آپ جیسے لوگ ولیوں کی پوجا کرنے والے نہیں، لوگ موجود نہیں تھے، ان کی عبادت کرنے والے، ان کو پکارنے والے موجود نہیں تھے، صرف بتوں کی عبادت ہو رہی تھی اس وقت، ولیوں کو پیروں کو پکارا نہیں جا رہا تھا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جب علامہ سیوطی جس زمانے میں کتاب لکھ رہے ہیں نا، اس زمانے میں ولیوں کو پکارنے کا رواج نہیں تھا، یہ 100 سال کے اندر شروع ہوا۔ علامہ سیوطی کے زمانے میں ولیوں کو پکارنے کا رواج نہیں تھا۔ سنو جھوٹ تمہارا، کون سا جھوٹ؟ سنیے، علامہ سیوطی 900 ہجری کے، ٹھیک ہے، مصباح الظلام کی کتاب لکھنے والے 600 ہجری کے، انہوں نے مصباح الظلام فی المستغیثین خیر الانام پوری کتاب لکھی حضور کو اور غوث پاک کو پکارنے کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تو امام سیوطی سے پہلے پکارنے کا زمانہ تھا اور آپ کا جھوٹ پکڑا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام سیوطی سے پہلے کوئی پکارنے والا تھا ہی نہیں، امام سیوطی سے پہلے کوئی پکارنے والا تھا ہی نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ سنیے، آن دا ریکارڈ ہے، آپ نے کہا امام سیوطی سے پہلے کوئی ولی کو پکارنے والا نہیں تھا، جبکہ جو ولیوں کے پکارنے میں سب سے پہلے کتاب لکھی گئی ثبوت میں وہ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام، وہ لکھی گئی 600 ہجری میں۔ کون ہے مصنف؟ جمال الاولیاء کے مصنف نے اس کتاب سے حوالے دیے۔ کون ہے مصنف؟ غیر معتبر مصنفین کا نام غیر معتبر امام تقی الدین سبکی، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اپنی کتاب حوالے دیے، غیر معتبر نہیں ہے وہ، جو بھی غیر اللہ امام تقی الدین سبکی غیر معتبر ہے، نہیں وہ معتبر ہے نا، امام تقی الدین سبکی نے ان کے حوالے اپنی کتاب میں نقل کیے، تو وہ کیسے غیر معتبر ہو جائیں گے؟ وہ تو بہت سارے شیعوں کے اس کو سب کے بھی ہے، وہ ہے کتاب نظر، ارے نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھ رہا ہوں، سنو میری بات، جو لوگ بھی آپ کو علم اگر نہیں ہے تو آپ کچھ مت بولو، فلا تقف ما لیس لک بہ علم، آپ کو جس بارے میں علم نہیں آپ مت بولو۔ سیر و اعلام النبلاء نے ذہبی کے بارے میں تعریف کی ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہاں دکھائیے تعریف؟ سیر و اعلام النبلاء میں تعریف کی ہے، تعریف سیر و اعلام النبلاء نہیں ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کی جو غیر اللہ کو پکارنے کو جواز ثابت کرتے اس کی تعریف کی ہے، اس میں کہاں اس کو کتاب دکھائیے آپ، تو حرام کہاں ہے اس میں؟ دکھائیے وہ کتاب، حرام کہاں ہے اس میں؟ ہاں آپ دکھائیے نا، اس میں کتاب انہوں نے حرام لکھی، کہاں ہے اس میں؟ اس نے کتاب لکھی، امام عبدالوہاب شیرازی کو مانتے ہو؟ خالی کتابوں کا نام عبدالوہاب شیرازی کو مانتے ہو؟ مانتا ہوں، مانتے ہو نا؟ بالکل دکھاؤں، بالکل دکھاؤں، پکارنا کیا دکھاؤں، دکھائیں گے اس میں؟ ولی کا پکارنا دکھاؤں، کیا پکارنا دکھائیں گے؟ ولی کا پکارنا دکھاتا ہوں۔ حضرت شمس الدین حنفی، سنو یہ دیکھو، یہ رکھیے، ایک منٹ رکو، الطبقات الکبریٰ، یہ ہے یہ الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر۔ اب روکنا نہیں، روکنا نہیں، سنو آپ آیت پیش کر دیجیے، روکنا نہیں، آیت پیش کر دیجیے، لازم دکھاؤ ذرا آیت، ابھی پہلے رکو، اسے سنو پہلے، دکھاؤ دکھاؤ، وہ اٹھانا ذرا، وہ برکات شریعت کی کتاب رکھی ہے یہی والی،
अभी रुको जरा मैं बताता हूँ। देखो इसमें हजरत शमसुद्दीन हनफी रहमतुल्लाह अलैह वुजू कर रहे थे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ उर्दू में। वुजू कर रहे थे, अचानक से आपने एक अपना जूता फेंक के मारा, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद एक शख्स वो जूता आपका लाया, तो उससे पूछा लोगों ने तू कहाँ से लाया, तो उसने कहा कि मैं एक जगह फंस गया था और डाकू मेरे सीने पर बैठ गए थे, तो मैंने फौरन पुकारा या शमसुद्दीन हनफी अल मदद, तो फौरन हजरत की जूती उस डाकू के सीने पर लगी। और कितनी दूर थे? 400 मील दूर। 400 मील दूर से शमसुद्दीन हनफी को शख्स ने पुकारा और शमसुद्दीन हनफी ने 400 मील दूर से उसकी मदद की, वली ने मदद की। ये इमाम अब्दुल वहाब शेरानी ने लिखा अपनी किताब में। अब लगाओ हराम का फतवा। हाँ जी, सही नहीं है वो। अभी कह रहे मानता हूँ, अब कह रहे सही नहीं है। नहीं है, अल्लाह को पुकारेंगे तो उसमें यकीनन तहरीफ की गई है। हाँ, शेरानी की किताब हो सकती है, मैं मानता हूँ, ये वाक़िया तहरीफ होगी, बिल्कुल वाक़िया तहरीफ होगी। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब जो अपने मतलब का नहीं, बिल्कुल अपना मतलब, अपने मतलब का मान लो। शायरानी का कहाँ से छपचाई मालूम है? लबनान से छपचाई किताब, कितना लबनान से। हाँ जी, तहरीफ हो ही नहीं सकती, तहरीफ हो ही नहीं सकती, बिल्कुल तहरीफ। यार तुम अजीब आदमी हो। जिन चीजों में किताब में तुम्हारे मतलब का चुल्लू नहीं है ना, जिन चीजों में भी खुदा के अलावा किसी को पुकारने का है, समझ जाना की तहरीफ है। नहीं हमारे मतलब बिल्कुल तो ठीक है। आयत पेश कर दो ना उसके ऊपर, आयत पेश कर दो ना, मैं तो पेश कर दिया, पेश कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। पेश करो, जब तुम्हें आगे ऐसा नहीं है, किसी भी बुजुर्ग का कौल, किसी भी वली का कौल नहीं, जब तक कोई वली या बुजुर्ग, जब तक जो खुदा के जो अहकाम बयान करता, कुरान की आयत के खिलाफ बयान करता, वो बिल्कुल खिलाफ क्या है बताओ? खिलाफ है वो, कुरान के खिलाफ बयान बिल्कुल। वली, अरे ये वो आप या तो तहरीफ है या फिर ये कि वो वली ही नहीं है जो शायद ऐसा पुकारता हो, बिल्कुल। अच्छा सुनिए, अब सुनिए मेरी बात सुनिए। मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब लिखी इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, ठीक है। उसके अंदर लिखते हैं, हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उनके पीर हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे हजरत का एक जुलाहा मुरीद था और हजरत के इंतकाल के बाद वो जुलाहा बहुत गरीब हो गया, तो वो जुलाहा हजरत की कब्र पे गया और उनसे कहा कि मुझे रोटी चाहिए। तो 40 साल तक रोजाना हजरत की कब्र से उसके लिए बाहर रोटी आती थी। ये किसने लिखा? मौलाना शरीफ थानवी ने इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक में लिखा। कौन है वो? मौलाना ये आदमी कौन है? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कहा कि मेरे हजरत की खबर पे जाता था वो। बात जुलाहे से नहीं है, बात ये है कि हाजी इमदादुल्लाह ने जो बात कही है कि मेरे हजरत खबर से रोटी देते थे, मदद करते थे, तो हाजी इमदादुल्लाह हरामी हुए कि नहीं? हरामी गलत इस्तेमाल कर। अरे आप कह रहे हैं जब गैरुल्लाह के से मदद मांगना हराम है और उनके हजरत मदद कर रहे हैं खबर से, तो हरामी हुए कि नहीं? हरामी का माना क्या होता है? जो हराम कर रहा, हराम कर रहा है। यही आप है ना, आपकी जो पूरी जो नजासत है ना, कि पूरे वो सब चीज आप लोगों को जबान में आई जाती है। मैं नहीं बोलूंगा आपको हराम, मैं सिर्फ कहूंगा आपको। मतलब आप अब्दुल वहाब शेरानी को गैर मोतबर बता रहे हो? गैर मोतबर इमाम सूती के शागिर्द को गैर मोतबर, किताब को मुहर्रफ बता रहे हो? बिल्कुल मुहर्रफ होगी उसमें। आप मुझे ये बताओ कि हाजी इमदादुल्लाह ने ये कहा कि मेरे हजरत की कब्र से बाहर रोटी आती थी, मेरे हजरत, वो एक जुलाहे की बात है वो, और जुलाहे की बात नहीं। हाजी इमदादुल्लाह ने लिखा कि मेरे हजरत की कब्र से बाहर रोटी आती थी, चाहे वो किसे भी आती थी, चाहे वो जुलाहे को आती थी, जुलाहे का वाक़िया किसी को भी आती थी। एक तो जुलाहे का वाक़िया नहीं, जुलाहे का वाक़िया। हाजी इमदादुल्लाह कहते हैं कि वो आती थी। हाजी इमदादुल्लाह पर फतवा लगाओ। आप चीख रहे खाली अशरफ अली थानवी पर फतवा लगाओ। जुलाहे का वाक़िया है। नंबर 2, उस पर किसी ने हुक्म नहीं लगाया कि ये जायज है या नाजायज है, ये हराम है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। एक वाक़िया लिखा, उसकी अक़ीदत का तज़किरा किया है। लेकिन जहां पर भी गैरुल्लाह से पुकारने को जवाज या जायज इस तरीके से कोई पुकारता है, बिल्कुल हराम है, गलत है, और उस किताब में तारीफ होगी उस वाक़े को बदलिए। अल्लाह का बंदा समझ के पुकारता, तब भी अल्लाह का बंदा समझ के क्या पुकारेंगे? या गौस मेरी मदद करो, अल्लाह का बंदा मेरी मदद करो। सुन रहे यहाँ से, तब भी हराम है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को यहाँ से पुकारेगा। मेरी बात सुनिए, अल्लाह के इजाजत से सुन रहे हैं वो, ऐसा समझ के पुकारना हराम है? कहाँ? उसकी दलील होनी चाहिए ना। अल्लाह आपके नजदीक नहीं है, सही नहीं है। अच्छा लाइए आप, मेरे एक मिनट फैसला हफ्त मसला निकालो जरा। फैसला हफ्त मसला जो है, हाजी मौलाना अशरफ अली थानवी के पीर हाजी इमदादुल्लाह की किताब है जिसमें अहकाम बयान किए गए। सुनो, 7 मसलों का फैसला क्या होता है? हफ्त में कितना होता है? 7 हफ्त में 7 मसलों का फैसला किया। उसमें मैं दिखा दूं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की किताब है। चुप हो, बिल्कुल भी हम इसको नहीं मानते। अरे नहीं मानने की वजह बता रहा हूँ ना, कि फैसला हफ्त मसला को बाद में हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कहा कि जो मसाइल हैं
یہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں یہ ہمارے اب اس کے اعتبار سے پیر ہمیں تصوف سلوک کے ہمارے شریعت کے معاملے میں ہے، لہذا ہم فیصلہ ہم مسئلہ ان پہ حرام کا فتویٰ ہے کہ نہیں؟ ان پہ حرام کا فتویٰ ہے کہ نہیں؟ کس میں عالم دادلہ پہ انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے بعد علماء کے ذریعے سے رجوع کر لیا فیصلہ ہمارے یہاں رجوع دکھاؤ، ہماری کتاب کھولو، رجوع دکھاؤ، فتاوی رشیدہ کھول کے دیکھ لینا، کہاں ہے رشید؟ وہ کھول کے دیکھ لینا مولانا، آپ یہ فیصلہ مسئلہ کو علماء دیوبند نہیں مانتے، نہیں مسئلہ کتاب میں عالم دادلہ نے کہا ہے اگر یا شیخ عبد القادر جیلانی پکارو اس نیت سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں تو جائز ہے۔ اور سنو ایک منٹ سنیے، فیصلہ مسئلہ میں میلاد بھی لکھا ہوا ہے، بات سنیے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہی تو ہے مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر نے کہا میں ہر سال میلاد مناتا ہوں اور یہ لوگ نہیں مانتے ان کو۔ آپ مجھے یہ بتاؤ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے تو حاجی دادلہ کا حرام کا فتویٰ ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حرام کا فتویٰ ہونا چاہیے نا؟ رجوع کر لیا نا بعد میں، کہاں ہے رجوع؟ بڑے تو اچھا دوسری چیز حاجی دادلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء دیوبند کے عقیدے میں فیصلہ مسئلہ شامل نہیں ہے۔ ایک منٹ سنیے، لہذا اگر علماء دیوبند کے عقیدے میں سنیے، اگر علماء دیوبند کے عقیدے میں فیصلہ حکمت شامل نہیں ہے تو پھر یہ کہو کہ حاجی امداد اللہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر بھی نہیں، کیوں؟ جب ان کا حرام کا فتویٰ تو پیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مولانا حاجی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور کیا حرام کا فتویٰ تو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب پکارنا جائز تھا۔ بہت بڑے عالم نہیں تھے وہ، عالم نہیں تھے نا، بہت بڑے عالم، یہ بتاؤ اس زمانے کے حساب سے اس زمانے کے استغفر اللہ، یہ بتاؤ گناہ عالم کرے گا اور جاہل کرے گا تو الگ الگ ملتا ہے کیا؟ گناہ سب کو برابر ہے نا؟ اگر کسی نے آپ کہہ رہے ہیں غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے، حاجی امداد اللہ نے پکارا اور کیا لکھا ضیاء الفنون میں لکھتے ہیں اگر روزانہ کسی کو حضور کا دیدار کرنا ہے تو روزانہ ایک وظیفہ پڑھنا، پتہ ہے کیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ وظیفہ پڑھنے بتایا حاجی امداد اللہ نے اور حضور کو پکارا اور یہ کہہ رہے ہم نہیں مانتے ان کو، مولوی اشرف تھانوی کے پیر ہیں اور ہم اب ان کی پلٹی دیکھو، پلٹی مار رہے ہیں۔ ہاں جی آپ بات ختم ہی کریں گے، آپ کبھی نہیں جیت سکتے ہمارے۔ چلاؤ میں بات کو رات بھر چلاؤ صبح تمہیں کل فجر کی نماز میں یہ پڑھیں گے۔ اچھا فضائل اعمال ان کی کتاب تبلیغی جماعت نہیں چاہیے، فیصلہ ہفت مسئلہ ہمارے عقائد میں شامل نہیں ہے، تو مولوی اشرف تھانوی کے پیر حاجی امداد اللہ بھی نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلے میلاد کو مانتے تھے، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا، میں بھی میلاد کرتا تھا، ہم نے پڑھا ہم نے چھوڑ دیا، میلاد ہم بھی کرتے تھے، ہم نے بھی محرم کھیلا ہوا ہے، ہم نے بھی شب برات منایا ہوا ہے، دلائل ہمارے سامنے ہم نے چھوڑ دیا۔ محرم کھیلا ہوا ہے جو کھیلتے ہیں یہ ہمارے سنیت میں نہیں ہے، ارے بھائی سب ہے، سب نہیں ہے کھیلنے والے۔ آپ یہاں نہیں کھیلتے ہو، آپ یو پی میں جا کے دیکھو، آپ جا کے بہار میں جا کے دیکھو، مجھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ محرم یہاں آپ نہیں کھیلتے ہیں، دوسری جگہ پہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے دیکھو فیصلے ہم تو مسئلہ یہاں رکھی تھی یار کتاب، فیصلہ مسئلہ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ فضائل اعمال اٹھا لو، فضائل اعمال کو تو مانتے ہو نا؟ مانتا ہوں۔ مولانا زکریا کاندھلی فضائل اعمال کیا ہمارے عقیدے کی کتاب ہے؟ نہیں تمہارے مولوی کی ہے کہ ارے نہیں؟ ہے تو کیا ہوا یار، عقیدے کی کتاب ہے، عقیدے کی کتاب ہے وہ، اس میں واقعات لکھے ہوئے عقیدے کی کتاب ہو گئی۔ واقعات نہیں ہے حضرت، سنیے وہ واقعہ سیر و اعلام النبلاء میں موجود ہے۔ بتائیں کیا واقعہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے امام تبری 300 ہجری کے محدث ہیں، آج سے 1100 سال پہلے وہ مدینہ شریف پہنچے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے حضور کے روزے پر کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اور مجھے جو ہے تو آپ سے کھانا چاہیے۔ وہ سوئے تو خواب میں حضور نے ان کو روٹی عطا فرمائی۔ یہ مانتا ہوں میں، کہتے ہیں سنو، کیوں مانتا ہوں؟ کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میرے ہاتھ میں روٹی موجود تھی۔ دیکھو یہ بات کہ غیر اللہ سے مدد مانگی کہ نہیں؟ یہ مدد کیا ہے؟ یہ فوق الاسباب ہے، کیا فوق الاسباب؟ جو قبر کے اندر ہے فوق الاسباب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں حیات سے ہیں، زندہ حیات سے ہیں، اور ہماری باتوں کو سنتے جب ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، یہاں پر ہمارے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھتے ہیں ہم تو یہاں سے فرشتے لے کے پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم حضور پہ ڈائریکٹ دلائل الخیرات میں ہے حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے محبت سے میں اس کی درود خود سنتا ہوں۔ کہاں ہے؟ دلائل الخیرات میں ہے، دکھاؤ حوالہ، دلائل الخیرات میں اگر میں دکھا دوں تو مان لیں گے؟ حوالہ مستند ہونا چاہیے، حدیث کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دلائل الخیرات حدیث کا جواب دے دو دیکھو، کہ حضور نے جب خود کہہ دیا کہ میرے لیے فرشتوں کا مقرر کیا گیا ہوا ہے، اگر حضور اپنے قبر میں جب حضور المحنت علی المفنت کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے، آپ کے عقیدے کتاب ہے،